ایک زمانے میں ایک غریب آدمی اور اس کی بیوی ساتھ رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ اکثر اوقات وہ دن بھر بھوکے رہتے تھے اور رات کے کھانے میں جنگلی جڑی بوٹیوں اور جڑوں کو کھا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ ایک دن جب کسان جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو اس کی نظر ایک جیا یعنی بینگن کے چھوٹے سے پودے پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ ان کے کھانے میں کام آئے گا۔ اس نے اس پودے کو کھودا اور گھر لے جا کر گھر کے دروازے کے پاس لگا دیا۔ ہر روز وہ اسے پانی ڈالتا، اس پودے کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا اور جلد ہی پودا بڑا ہو گیا۔ اس میں ناشپاتی جتنے بڑے ہی جامنی اور چمکدار خوبصورت پھل پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بینگن غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا گیا جو اس نے توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسے پودے پر لٹکا رہنے دینا بہتر سمجھا۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کو بالکل بھی کچھ نہ تھا تب کسان نے اپنی بیوی سے کہا، اب ہمیں بڑا بینگن پکا لینا چاہیے، جاؤ اسے کاٹ کر رات کے کھانے کے لیے تیار کر لو۔ چنانچہ کسان کی بیوی نے چھری لی اور پودے کے قریب گئی۔ جب اس نے چھری کی مدد سے پودے کو کاٹنے کی کوشش کی تو اچانک اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ جب وہ بیٹھے بینگن کو چھیلنے لگی تو اسے ایک چھوٹی سی آواز کو بالکل واضح طور پر کہتے سنا کہ خیال رکھنا مجھے کوئی چاقو نہ لگے، چاقو مجھے گھس جائے گا۔ عورت بولی، چٹنی نرمی سے ہو سکتا ہے، بینگن کو چھیلنے میں مگن رہی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ بینگن پر شاید کسی نے کوئی جادو کر ڈالا ہے۔ جب اس نے چھلکا بالکل کاٹ لیا تو بینگن میں سے ایک جامنی سکن میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ غریب کسان اور اس کی بیوی سخت حیران ہوئے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو بہت لاڈ پیار سے پالا، اس کا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ وہ اسے پیار سے شہزادی جیا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ وہ ایک شہزادی کی طرح خوبصورت اور نازک تھی۔ کسان کی جھونپڑی سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی اور اس کے ساتھ جوان بیٹے بھی تھے۔ ایک دن محل کے قریب ایک نوکرانی کسان کی جھونپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ وہاں اس نے خوبصورت جیا کو دیکھ کر وہ سیدھی محل پہنچی اور اپنے مالک کو کہا، غریب کی ایک جھونپڑی میں ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی رہتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اس کو ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ملکہ اپنے سے زیادہ خوبصورت ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ذہن میں ایک خوبصورت لڑکی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس لڑکی کو ایک مرتبہ محل میں بلوائے تو وہ آسانی سے باقی کام کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک جادوگرنی تھی اور ہر طرح کا جادو سکھاتی تھی۔ چنانچہ اس نے شہزادی جیا کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ ملکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے اور اسے اپنے محل میں دعوت دی۔ کسان کو اپنی جیا کی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ اب ملکہ کی باتوں میں آ کر محل پہنچ گئی۔ تب ملکہ نے ظاہر کیا جیسے وہ جیا کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی ہے اور کہا، تم بادشاہوں کے گھروں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، آج کے بعد تم یہاں رہو گی کیونکہ آج کے بعد تم میری بہن ہو۔ اس نے شہزادی جیا کی کافی خوش آمد کی، کسان کو شاہی لباس مہیا کیا اور اس کے ساتھ ایک ہی کپ دودھ پیا کیونکہ وہ وہاں کا رواج تھا کہ جب دو لوگ یہ مان لیں کہ اب وہ آپس میں بہنیں ہیں تو انہیں ایک ہی کپ میں دودھ پینا پڑتا ہے۔ یہ وہاں کی روایت تھی۔ دوسری طرف ملکہ نے جیا کو دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی ہی نہیں، یہ ایک پری ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے جادو میں کیسے استعمال کرنا ہوگا۔ ایک رات ملکہ نے جیا پر ایک طاقتور جادو کیا اور کہا، خوبصورت جیا سچ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، آپ کے بڑے بیٹے میں مسلمان ہوں، میں مر جاؤں گی۔ چنانچہ اگلی صبح ہی چلاک ملکہ وہاں گئی جہاں اس کا بڑا بیٹا سو رہا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ اس نے محل کی ایک نوکرانی کو جیا کے کمرے میں بھیجا اس امید پر کہ وہ بھی مر چکی ہے، لیکن نوکرانی نے واپس آ کر کہا، شہزادی زندہ ہے اور خیریت سے ہے۔ تب ملکہ بہت غصے میں آئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا جادو اتنا مضبوط نہیں تھا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلا وجہ مار ڈالا۔ بہرحال اگلی رات اس نے شہزادی جیا پر ایک اور طاقتور جادو کیا اور کہا، شہزادی جیا سچ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں بستی ہے؟ سوئی ہوئی شہزادی نے جواب دیا، تمہارے دوسرے بیٹے میں، اسے مارو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ چنانچہ مکار ملکہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، لیکن جب اس نے نوکرانی کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ اوپر جیا بھی مر گئی ہے یا نہیں، نوکرانی نے دوبارہ آ کر یہی کہا، جیا زندہ ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔
तब जादूगरनी मलका को और शदीद गुस्सा आया क्योंकि इसने दूसरे बेटे को भी बिला वजह कत्ल कर डाला था। इसके बावजूद इसने अपने मजबूत मंसूबे को तर्क नहीं किया और अगली रात सोते ही शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए इसने पूछा, शहजादी जिया बताओ सच में तुम्हारी जान किस में है? और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में। तुम इसे भी मार डालो तो मैं भी मार जाऊंगी। लेकिन वही हुआ, नौजवान शहजादा अपनी ही जालिम माँ के हाथों मारा गया, लेकिन जिया जिंदा थी और कुछ रोज यही चलता रहा, यहाँ तक के 7 नौजवान शहजादों को कत्ल कर दिया गया। इसकी जालिम माँ अब शदीद गम गुस्से में थी। इसने अपने 7 बेटों को बिला वजह कत्ल कर डाला था। जादूगरनी मलका ने अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए इस बार शहजादी जिया पर एक बहुत ही ताकतवर जादू किया, क्योंकि वो और मजीद मुकाबला नहीं कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गई। जब मकार मलका ने पूछा, शहजादी जिया बताओ तुम्हारी जान किस में कैद है? तो तब शहजादी जिया ने कहा, दूर दरिया में कैद एक सुरख रंग की सब्ज और स्याह मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। मक्खी एक छोटे से डब्बे के अंदर रहती है। इसमें एक शानदार हीरों का हार है। इसे पहन लो, मैं मर जाऊंगी। शहजादी जिया ने जवाब दिया। तब मलका मुतमिन हुई और सुरख और सब्ज मछली की तलाश में लग गई। चनाचा जब इसका शौहर बादशाह इससे मिलने आया तो वो रोने लगी। बादशाह ने इससे रोने की वजह पूछी। मलका ने इसे बताया कि इसका दिल शानदार हार को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? बादशाह ने पूछा। मलका शहजादी ने जिया के अल्फाज में जवाब दिया, दूर दरिया में एक और सब्ज मछली रहती है। मशरक के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और डब्बे के अंदर हीरों का एक हार है। बादशाह एक बहुत ही मेहरबान आदमी था। वो अपने 7 जवान बेटों की मौत पर दिली तौर पर गमज़दा था। अपनी बीवी को इस कदर परेशान देकर और इसका दिल रखने के लिए इसने सल्तनत के तमाम माहीगीरों को हुक्म दिया कि वो कहीं से भी जल्द से जल्द सुरख और सब्ज मछली पकड़ कर लाएं। चनाचा तमाम माहगीर काम पर लग गए थे। जल्द ही मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुरख और सब्ज मछली पकड़ ली गई। जब मलका जादूगरनी ने इसे खोला तो इसमें शहद की मक्खी थी और शहद की मक्खी के अंदर एक डब्बे के अंदर 9 लखा शानदार हार, जिसे मलका ने फौरन पहन लिया। शहजादी जिया जानती थी कि अब इसकी मौत का वक्त करीब है। चनाचा वो उदास होकर अपने वालिदैन की झोंपड़ी में वापस आई और इन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए कहा, इसकी लाश को ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि इसे बेहतरीन लिबास में बिस्तर पर लटा के इस पर कुछ फूल बखेर दिए जाएं और इसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन में रख दिया जाए और इसके गिर्द मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं ताकि कोई इसे देख ना सके। गरीब वालिदैन सुनकर ये बहुत रोए। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि सब कुछ इसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चनाचा जब शहजादी की मौत हुई तो उन्होंने इसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बिस्तर पर फूल बिखेरे और इसे एक जंगल में ले गए। जब मलका ने नुकरानी को किसान की झोंपड़ी में ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि क्या शहजादी जिया वाकई मर गई है या नहीं, तो नुकरानी ने आकर मलका को बताया कि वो मर तो गई है, लेकिन ना तो जलाई गई है और ना ही दफनाई गई है। वो शुमाल की तरफ एक जंगल में पड़ी है, फूलों से घटी हुई, चांद की तरह खूबसूरत। मलका इस जवाब से मुतमिन नहीं थी, लेकिन वो मजीद कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए इसे मुतमिन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के शदीद गम में था, अपने इस गम को बुलाने के लिए वो हर रोज शिकार पर निकल जाता। इसलिए मलका को खौफ था कि कहीं जंगल में घूमते इसे मुर्दा शहजादी जिया ना मिल जाए। चनाचा मलका ने बादशाह को कहा कि शुमाल की जानब एक डायन है जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मार डालती है, इसलिए वो भी कभी भी शुमाल की तरफ शिकार के लिए ना जाएं। इसने बादशाह से कहा, अपने सारे जवान बेटे खोने के बाद अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। मशरक, जनूब और मगरब कहीं भी इसको अपना शिकार ना मिला। चनाचा वो शिकार करते हुए शुमाल की जानब निकल गया। जंगल में घूमते वो अपना रास्ता भूल गया और एक ऊंची दीवार पर जा पहुंचा जिसका कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि इसने क्या किया, वो दीवार पर चढ़ गया और इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया जब इसने एक खूबसूरत शहजादी को फूलों से बड़े बिस्तर पर लेटे देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे वो अभी सोई हो। ये नामुमकिन लग रहा था कि वो मर गई है। अलहाजा वो इस शहजादी के पास घुटने टेक कर बैठ गया। पूरा दिन इसके लिए दवाएं की और इससे आंखें खोलने की दरख्वास्त की। रात होते ही वो अपने महल वापस आ गया, लेकिन सुबह होते ही इसने कमान ली और अकेले शिकार के बहाने अपने तमाम हाजिरीन को रुखसत करके अपनी खूबसूरत शहजादी के पास चला गया। अब वो हर रोज खूबसूरत जिया को देखने जाता
اور اسے اٹھنے کے لیے التجا کرتا، لیکن وہ کبھی جواب نہیں دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور سال اپنے اختتام پر آیا۔ تب اس نے ایک دن ایک ننھا لڑکا شہزادی کے پاس پڑا ہوا پایا۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن بچے کو اپنی باہوں میں لے کر سارا دن اس کی شفقت دیکھ بھال کرتا رہا اور رات کو اس کی مردہ ماں کے پاس لٹا دیا۔ کچھ عرصے بعد بچہ بولنا سیکھ گیا۔ جب بادشاہ نے اسے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے جیسے کہ دن میں آپ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اگلے دن لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے بتایا کہ جو 9 لکھا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے اس میں میری ماں کی جان ہے۔ رات کو جب ملکہ اسے اتارتی ہے تو میری ماں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر صبح جب ملکہ اسے پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ اس بات نے بادشاہ کو بہت حیران کر دیا، جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی یعنی ملکہ اس پراسرار شہزادی کے ساتھ آخر ایسا تعلق کیا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ آخر وہ کس کا بیٹا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا، ماں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے 7 بیٹوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی مکار ملکہ نے میری ماں شہزادی جیا کے حسد میں اپنے بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ بادشاہ نے اپنے مردہ بیٹوں کے بارے میں سنتے ہی بہت غصے میں آ گیا اور لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس بدکار ملکہ کو کس طرح سزا دی جائے اور وہ ہار کس طرح برآمد کیا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا کہ ماں کہتی ہے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو ہار واپس لا سکتا ہوں، اس لیے حضرت جب آپ محل واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور اپنے تمام وزیروں اور درباریوں سے کہا کہ یہ بچہ اس کا وارث ہے۔ اس پر کوئی جادوگرنی ملکہ اپنے مردہ بیٹوں کا سوچتے ہی حسد سے پاگل ہو گئی اور لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ پرکش مٹھائیاں تیار کی، بچے کو پیار کرتے ہوئے اسے ایک میٹھی مٹھائی دی اور اسے کھانے کا کہا۔ بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک وہ کھیلنے کے لیے اسے اپنا چمکدار ہار نہیں دے گی جو اس نے پہن رکھا تھا۔ لڑکے کو کھیلنے اور اس کو مٹھائی کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ دے کر جادوگرنی ملکہ نے 9 لکھا ہار اتار کر بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار اٹھاتے ہی تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ نوکروں اور محافظوں سے بھی کوئی اسے نہ روک سکا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھی نہ رکا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوبصورت شہزادی جیا پڑی تھی۔ اس نے ہار اس میں پر پھینکا تو وہ فوراً پہلے سے زیادہ تیار ہو کر اٹھی۔ تب بادشاہ آیا اور اسے التجا کی کہ وہ اسے اپنی دلہن بنا کر واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن جیا اب واپس محل جانے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ملکہ اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی، جیسا کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو کر ڈالا تھا۔ جیا نے بادشاہ سے کہا کہ وہ محل کی چوکھٹ پر ایک گہری کھائی کھدوائے، اسے بچھو اور سانپوں سے بھر دے اور بدکار ملکہ کو اس میں زندہ دفن کر دیا جائے، تب وہ ملکہ کی قبر پر چل کر محل واپس آئے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک گہری کھائی کھدوائی اور اس میں بچھو اور سانپوں سے بھر دیا۔ پھر محافظوں نے ملکہ کو پکڑ کر اس سے بچھو اور سانپوں سے بھری کھائی میں پھینک دیا اور اسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ شہزادی جیا ملکہ کی قبر کے اوپر سے گزر کر محل واپس آ گئی، جہاں وہ اپنے بیٹے اور بادشاہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔